ہیں وضو کے ساتھ ہی جھکنے کا بھی انداز رکھتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. ادب کے ساتھ رکھتے ہیں آقا کی ثناخوانی، نبی کی نعت سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم مولانا محمد وبارک وسلم. وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محفل، آیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے با آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پڑھنے لگی درود جب سے میں حضور پر، پڑھنے لگی درود جب سے میں حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو. حاضرین محفل، آج کے اس پروگرام میں میں درود شریف کے فضائل کے بارے میں کچھ واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا بغور سماعت فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فرائض حج ادا کرے اس کے بعد جہاد کرے تو یہ 400 حج کے برابر ہے. اب وہ لوگ جو حج کے استطاعت اور جہاد کی قوت نہیں رکھ سکتے شکستہ دل ہوئے. حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی بھیجی. جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے تو یہ 400 حج کے برابر ہے. اسے ابو حفص بن عبد المجید سعیشی نے مجالس المکیہ میں روایت کیا ہے: میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم غریبوں پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ غربت اور کمزوری کی وجہ سے ہم حج اور جہاد جیسے اہم فرائض ادا نہیں کر سکتے اور 400 حج کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے. تو اللہ عز و جل نے اسے محروم نہیں رکھا بلکہ فرما ہی دیا کہ اے ثواب کے طلبگاروں، آؤ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو اور اپنے دامن میں 400 حج کا ثواب جمع کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین محفل، درود شریف کے اس فضائل کے اوپر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: یوں رنج و غم کے حدود و قیود سے نکلا، فنا کا خوف ہی میرے وجود سے نکلا. یوں رنج و غم کے حدود و قیود سے نکلا، فنا کا خوف ہی میرے وجود سے نکلا. یہ ورد ماں نے سکھایا تھا مجھ کو بچپن میں، یہ ورد ماں نے سکھایا تھا مجھ کو بچپن میں، جو کام بھی میرا الجھا درود سے نکلا، جو کام بھی میرا الجھا درود سے نکلا. حاضرین محفل، آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کرتی ہوں، بغور سماعت فرمائیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں: ایک بار تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہد کی مکھی سے دریافت فرماتے ہیں کہ تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو اس نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
ہم چمن میں جا کر ہر قسم کے پھول سے رس چوستی ہے اور پھر اس رس کو اپنے منہ میں لیے اپنے چھتوں میں آ کر اگل دیتی ہے، وہی شہد ہے۔ آپ نے فرمایا پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے اور شہد میٹھا، یہ تو بتاؤ کہ شہد میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں قدرت نے سکھایا ہے کہ چمن سے چھتے تک رستے پر آپ پر درود شریف پڑھتی آئے، شہد کی یہ لذات اور مٹھاس درود پاک کی ہی برکت سے ہے۔ حاضرین محفل، درود شریف کی برکت سے پھولے کے پھیکے اور تلنم رس مل کر ایک ہو گئے اور ان کا نام شہد ہو گیا۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے سارے عربی اجمی انسان مل کر ایک ہو گئے اور ان کا نام مسلمان ہو گیا۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے پھیکا رس میٹھا ہو گیا، انشاءاللہ اسی طرح ہم درود شریف پڑھتے رہے اور ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی ایک قبولیت کی مٹھاس پیدا ہو جائے۔ جس طرح درود شریف کی برکت سے شہد شفا بن گیا، اسی طرح درود شریف کی برکت سے ہر دعا مس گناہ کی دوا ہے۔ بے شک حاضرین محفل، درود شریف کے اس فضائل کے اوپر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درود شریف ہی تو لبوں پہ آتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا 10 گناہ مٹاتا ہے۔ اے میرے مولا تیرا ہی احسان ہے مجھ پر، اے میرے مولا تیرا ہی احسان ہے مجھ پر، دن بھر میں جب بھی زباں پر درود لاتا ہے، دن بھر میں جب بھی زباں پر درود لاتا ہے۔ بے شک۔ حاضرین محفل، آئیے میں آپ کے سامنے ایک آخری واقعہ پیش کرتی ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ ارشاد۔ حضرت سہل تشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال ہوئی تو ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ کے جنازے مبارک میں کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ شہر میں ایک یہودی بھی رہتا تھا جس کی عمر 70 برس تھی۔ اس نے جب شور سنا تو وہ باہر دیکھنے کے لیے نکلا۔ لوگ جنازے مبارک کو اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ جنازے کا یہ جلوس دیکھ کر اس نے پکارا، اے لوگو، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے پوچھا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے اترنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور وہ فرشتے جنازے مبارک میں چل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور بہت ہی اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ حضرت سہل تشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے۔ درود شریف کی برکت سے فرشتے بھی آپ کے جنازے مبارک میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، درود شریف کے اس فضائل کے اوپر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، جہاں تو کیا ہے خدا بھی ہے نعت خواہ ان کا، جہاں تو کیا ہے خدا بھی ہے نعت خواہ ان کا، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں، خدا کے سارے نظارے درود پڑھتے ہیں۔ ہے حکم صلو علیہ وسلم آیا، ہے حکم صلو علیہ وسلم آیا، کتاب پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں، خود آپ کان لگا کر حضور سنتے ہیں، خود آپ کان لگا کر حضور سنتے ہیں، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں، جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ حاضرین محفل، آئیے میں آپ سبھی کو بتاؤں کہ درود شریف پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے چہرے پر نور ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے نماز کی پابندی ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے دل کا سرور ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے تہجد کی توفیق ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے سے نیکیوں پر استقامت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے روح کی طاقت بڑھتی ہے، درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے نبی کی شفاعت ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے خیر کی روشنی ملتی ہے، درود شریف پڑھنے سے زندگی میں سکون ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے اللہ اور رسول کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے جنت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محفل، یہ تھا درود شریف کا فضائل جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔
بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو کچھ بھی خطا ہوئی ہو مولا تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.